کہ جنہیں اگر ان کے رب کی آیات غور کرنی ہے آپ نے، اگر آپ نے نہیں پڑھی ہوئی تو یہ اس کو غور سے سننا ہے، اگر انہیں رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے، نصیحت کس سے کی جا رہی ہے؟ رب کی آیات سے۔ اب آگے سنیں، تو وہ اس پر بھی اندھے اور بہرے بن کر نہیں گر جاتے۔ کیا مطلب؟ غور و فکر کرتے ہیں، اندھے اور بہروں کی طرح ہماری طرح نہیں باندھ لیتے۔ رب کی آیات، سچی بات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں سننا۔ کتنی عجیب بات نہیں ہے؟ کون ہے یہ؟ عباد الرحمن۔ قرآن تو یہ ہے، یہاں پہ کہتے ہیں سوال نہ کرو، یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو۔ وہ دیکھیں نا کہاں پہ وہ سوال کرنے والے، کھوج کرید کرنے والے کہاں نکل گئے۔ ہم بیٹھے ہیں جی 1400 سال سے وہی قصے، وہی کہانیاں لے کر۔ قرآن میں یہ فلسفے کسی نے بتائے ہم؟ یہ کون سے لوگ ہیں جی؟ یہ سب سے اہم بات جو ہمارے لیے، یہ ہمارا ہے انٹلیکٹ، آئی کیو، عقل والے۔ یہ کون سے ہیں؟ سائنسی ذہن رکھنے والے۔ سائنس کے ساتھ، یہ سائنس کا اصول ہے بھائی، یہ سائنس کا اصول ہے، نہیں پتا نا آپ کو؟ قرآن کا یہ اتنی بڑی آیت ہے، یہ سائنس کی آج پوری بنیاد اس پر کھڑی ہے، پوری سائنس اس بنیاد پر کھڑی ہے کہ حق سچ کو بھی، ایک کنفرم ریالٹی کو بھی تم اس قابل ہونے چاہیے کہ اس کی ریالٹی کو دیکھ سکو، نہ کہ اندھے بہرے بن کر اس کو مان لو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ریالٹی کو چیک کرو کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں، اگر ریالٹی ہے ہم اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں سے اس کو ثابت کر کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم بس ایویں بغیر ماننے، بغیر تحقیق کیے اس کو ایویں مان نہیں لیں گے۔ سائنس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ کیا ہوتا ہے سائنس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے، ایک ایکویشن نکالتا ہے، ایک ایجاد کرتا ہے، ایک قانون بناتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ اس کو بنا کے ہر طرح سے چھان پٹا کر کے پروو کر دیتا ہے کہ ہاں جی، میں نے، آئنسٹائن نے کہا کہ میں نے E=mc² نکال دیا جی ایکویشن۔ اسی ایکویشن نے آج دنیا میں کمال کر دیا ہے، آپ کو شاید نہیں پتا جو سائنس کے والے سے ہیں۔ چلیں اس کو بھی چھوڑیں۔ نیوٹن نے، اس کے سر پہ سیب گرا، اس نے ایک قانون بنا دیا کہ گریوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ نیوٹن سب سے پاورفل انسان، مائیکل ہارٹ کے دوسرے نمبر پہ جس نے دنیا کو بدلا، اس نے اس قانون کو بنا کر بتا دیا، پھیلا دیا، اور اس گریوٹی کو بنیاد بنا کر سائنس میں ترقیاں ہونے لگ گئی کہ گریوٹی ہے، خلا، یہ وہ سارا کچھ ہو گیا، ٹھیک۔ اب سائنٹسٹ کیا کرتا ہے؟ وہ جب ایکویشن کوئی بناتا ہے، کوئی قانون بناتا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ خود اور باقی سارے اس کو ڈسپروو کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایک دوائی بنتی ہے کہ ہاں جی دوائی ہم نے بنا دی ہے، اب وہ خود جس نے بنائی ہے اور باقی سارے اس کو ڈسپروو کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ یار اس کے نقصان کیا کیا ہوں گے۔ اب جب سائنٹسٹ اپنی وہ ایکویشن، اپنا وہ قانون بنا کر جب وہ سارے مل کر اس کو نگیٹ کرنا، اس کو ڈسپروو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو ان سی چیزیں ڈسپروو ہوتی جا رہی ہیں اس کو سائڈ پہ کرتے جا رہے ہیں، جو ڈسپروو ہونے سے بچ گیا وہ قانون بن جاتا ہے۔ یہی ہے نا سائنس؟ مجھے بتائیں اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو ہے؟ وہ ڈسپروو کون کر رہا ہے؟ جس نے اس کو خود بنایا، جو جانتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ خود اس کے پیچھے پڑ گیا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رب کی آیات یعنی ریالٹی پر، حق کو، اس کو ڈسپروو کرنے کی کوشش کرو۔ جو فضول عقائد ہوں گے، سنی سنائی باتیں ہوں گی، میری طرف سے نہیں ہوں گی، وہ ڈسپروو کرو گے، وہ سائڈ پہ ہوتی جائیں گی۔ نیچے سے جو آئے گا وہ اصل حق اور سچ ہوگا۔ تب تمہارا فرم بلیو ہوگا، تب تمہارا ایمان فرم ہوگا کہ تم نے صرف اس کو آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کر اور کان کھول کر اس کو تحقیق کر کر اس کو، اس کے جتنے بھی چیزیں تھیں اس کو ڈسپروو کر کے یہ نیچے سے حق نکلا۔ سائنس کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کیا رکھا ہے؟ سائنس۔ یہ تھا ہمارا دین، یہ تھا عباد الرحمن کے اوصاف، جو سائنٹسٹ تھے، جو کہ محقق تھے، جو تحقیق کرنے والے تھے، جو اللہ کی ان ریالٹیز کو پروو کرنے والے تھے۔ ہم بغیر پروف کے، بغیر ثبوت کے ہی مانی جا رہے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، آپ نے مان لیا، بات ختم، ٹھیک ہے؟ اٹس کویسچننگ۔ اگر آپ کویسچن نہیں کر سکتے تو آپ کا کوئی بلیو نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے۔ وہ ایمان اتنا ہی کمزور ہوگا کہ ایک ہی حلے میں نکل جائے گا، کوئی عمل پیدا نہیں کرے گا۔ آپ اس ڈوگما کو، میں اس ایمان نہیں کہتا، میں اس کو ڈوگما کہتا ہوں، اس نظریے کو، اس ڈوگما کو لے کے بیٹھے رہیں، عمل کچھ نہیں نکلنا، جو کہ آج ہے
قرآن بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ بس ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، آپ سورہ سجدہ پڑھ لیں تو یہ آپ کو ثواب ملے گا، سورہ کہف پڑھ لیں گے تو یہ ثواب مل جائے گا، اس سے آگے اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں بھائی۔ آپ کو یہ آیتیں کہاں پہ نظر آئیں گی کہ اللہ کہتا ہے کہ رب کی آیات پر بھی اندھے اور بہرے بن کر نہیں بیٹھے رہتے، غور و فکر کرتے ہیں، کویسچننگ کرتے ہیں، ڈسپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا پھر ڈسپروو کر دیا، وہ پرتیں اترنی شروع ہو گئیں جو غیر یقینی چیزیں تھیں، پتہ چل گئی ایک دوائی یاد کر لی پیناڈول، پتہ چل گیا پیراسیٹامول بخار کو کم کرتی ہے، اب اس کو ڈسپروو بھی کرنا شروع کر دیا، ہاں یہ جگر میں بھی یہ تھوڑا سا افیکٹ ڈالتی ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے، اس میں نیند سپوز نیند بھی آتی ہے، ہاں لیکن یہ بخار کو کم کرتی تھی، اب یہ ریالٹی ہو گئی، اب اس کو بھیجو، اب اس کو پیش کرو، اور پیش جب کی جاتی ہے پیناڈول، یہ قانون جو ان سے ہے وہ دنیا بدل دیتا ہے۔ کس نے کیا جی؟ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، تبھی ہوتی ہے نا۔ اچھا جب اگلا مرحلہ پھر کیا آتا ہے؟ جب ڈسپروو کر دیا، وہ پرتیں غلط جو غیر ضروری تھیں وہ اتر گئیں، اب کیا آتی ہے؟ اب وہ ریئلٹی، وہ حق سچ جو ان سے ہوتا ہے نا وہ نکل کر آتا ہے، وہ اللہ خود، رب کی آیات، وہ رسول۔ اب آپ پورے عمل کے ساتھ اس کو مان رہے ہیں، پورے شعور کے ساتھ اس کو مان رہے ہیں۔ کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، آپ کے پاس 10 جواب ہوتے ہیں، آپ کہیں گھر جاتے ہیں، آپ کے پاس پوری اس کے پیچھے فورس ہوتی ہے، ایسے 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 ایسے، آپ ہلتے نہیں، آپ استقامت دکھاتے ہیں، آپ اس کو پروو کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ہے میرا وہ حق، یہ میرا نظریہ، یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا اپنا قرآن ہے، یہ میری اپنی اخذ کی ہوئی آیتوں کا ترجمہ ہے، یہ کسی کا نہیں ہے، یہ میرا کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے جس کو میں پروو نہیں کر سکتا۔ بولیں، سچ بتائیں، قسم کھا کے بتائیں، اس تناظر میں کبھی پڑھا کسی نے قرآن؟ نہیں۔ کبھی آپ نے سوال کیا اپنے آپ سے، اے اللہ میرے حصے کا قرآن کتنے، جس کی معنی مجھ پر اترنے تھی، جس کی حکمتیں مجھ پہ اترنی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جس سچویشنز کو بتا کے گئے ہیں وہ سچویشن اس وقت کے لیے تھیں، آج اے اللہ سچویشنز ڈیفرنٹ ہیں، آج تقاضے ڈیفرنٹ ہیں، اگر تو کہتا ہے یہ کتاب کافی اور شافی ہے تو میرے حصے کا کہاں ہے بتا، مجھے چاہیے۔ پھر آپ کے سامنے وہ آیتیں نکلیں گی، پھر آپ کے سامنے وہ اپنا آپ کھولیں گے، یہ میرے حصے کا سچ ہے، یہ میری ضرورت کا سچ ہے۔ پھر آپ اس کو کیا کریں گے؟ ڈسپروو کریں گے، اس کی وہ پرتیں اتاریں گے، پھر اس میں سے جو نکل کے آئے گا وہ جب آپ پیش کریں گے نا، تب آپ کی بات میں وزن ہوگا، تب آپ کو مانا جائے گا۔ یہ بحیثیت فرد بھی، بحیثیت قوم بھی، ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں یار۔ کوئی سوال پیدا کریں، اپنے اندر کوئی سوال پیدا کریں، سوال کیے بغیر آپ نہیں آگے جائیں گے۔ یہ قرآن سے آپ ثواب لے لیں گے، ہدایت نہیں لیں گے۔